اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے، میرا آڈیو ویڈیو سینٹر ہے اور میں فلموں، گانوں اور نعتوں کی سیڈیز بیچتا ہوں اور گاہکوں کو موبائلوں میں بھر کر بھی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ سپیکر، سیڈیز وغیرہ کا بھی بیچتا ہوں، تو کیا یہ آلات موسیقی میں شامل ہوگا؟ کاروبار حلال ہے؟ بچ جائے نا میرے بھائی، صرف وہ کام کریں نا جو جائز والا ہے۔ آپ گانے شانے نہ بھر کے دیں، میں تو کہوں آپ تقریریں بھی نہ بھر کے دیں مولویوں کی، وہ بھی آپ ان کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ مطلب گانوں سے تو دنیا خراب کریں گے اور ان تقریروں سے تو ان کی آخرت بھی خراب کر دیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کام کی بجائے کوئی اور کام شروع کر دیں، بہتر یہی ہے۔ آپ کی ویڈیوز بھر کے دینا ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ جی میری بھر کے دیں، ورنہ کہیں گے یہ اپنی ہی کمانا چاہتا ہے۔ میری ویڈیو بھر کے دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب ماشاءاللہ اتنی سستی ہے کہ اتنے سستے پکوڑے سموسے بھی نہیں ہے۔ آپ کو کئی موبائل نیٹ ورک جو ہیں وہ 8 روپے گھنٹہ یوٹیوب دے رہے ہیں۔ بے فکر رہو، میری ویڈیوز جو ہے ان کے لیے کسی سی ڈی یا وہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب پر فریلی اویلیبل، لوگ دیکھ لیں گے۔ میری ویڈیو دی پلی لے کے کدھر کام نہ شروع کر دیو بھائی، وہ بھی بیچنا شروع نہ کر دو۔ ہماری ویڈیوز تو بیچنے کی اور پمفلٹ بیچنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، فری تقسیم کر سکتے ہیں، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی خواتین جو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، کیا ان کا اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود گھروں میں بیٹھے رہنا درست ہے، یا پھر انہیں اس پڑھائی کو ہتھیار بنا کر معاشرے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے؟ اس سے زیادہ ضروری سوال تو یہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم کون سی دلوا رہے ہیں؟ دنیاوی تعلیم؟ نہیں، کس فیلڈ کی؟ ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ فوج میں جانا چاہیے، پائلٹ بننا چاہیے، تو یہ تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ کام تو نہیں کریں گی، یہ تو مردوں کے کرنے کے کام ہے۔ ہاں، ڈاکٹر بنے، گائنی کی فیلڈ میں جائیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ہونا چاہیے۔ اب جو علماء جو کہتے ہیں عورتوں کی میڈیکل کی تعلیم بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ جب ان کی اپنی عورتیں امید سے ہوتی ہیں تو پھر وہ لیڈیز گائناکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاسے تسی پڑھن نہیں دیندے، دوسرے پاسے لب دیو۔ تو میڈیکل کی تعلیم تو عورتوں کی یونیورسٹیز میں دلوانی چاہیے، اور باقی اس میں گناہ والا کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عورت وہی صرف جاب یعنی پروفیشن میں جو سارے حلال و حرام کی تمیز، یعنی مردوں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو، صرف عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، اور اس کے بچوں کی تربیت کا بھی حرج نہ ہو، ان سارے، اور اس کی مجبوری بھی ہو تب، ورنہ اسلام میں عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ تعلیم سے مقصد صرف نوکری تو نہیں ہوتا، تعلیم تو آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں، اپنے معاشرے کی گرد کے لوگوں کی۔ اس کے لیے آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں کہ نوکری کرے گا تو وہ مسئلہ حل ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس نے جس فیلڈ میں کیا ضروری اسی میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ وہ اپنی کمپیٹنسی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے۔ یعنی وہ میں قاسم علی شاہ صاحب کو سن رہا تھا اگلے دن، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہر بندے میں اللہ نے ڈفرینٹ کوالٹی رکھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ انجینئر ہے تو وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہی وہ کمپیٹنسی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی اور فیلڈ کے اندر وہ پراپرٹی ڈیلر اچھا ہو سکے۔ تو آپ نے اپنا ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کس فیلڈ میں بیسٹ پرفارمر ہوں اور میں شوق سے کرتا ہوں۔ وہ کام جب آپ کریں گے تو آپ کے پائے میں کوئی بھی نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن علی بھائی، ہمیں خواتین کو ایمفیسائز تو کرنا چاہیے نا، جس طرح سے دعوت کے اسلامی ایمفیسائز کس چیز پہ؟ تعلیم پہ کہ نوکریوں کے اوپر؟ اسلامی تعلیم کے اوپر تعلیم تو کریں، کیونکہ جس طرح سے انٹرنیشنل مبلغین میں نام لے دیتا ہوں، جس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں یا نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نام سننے کو ملتا نہیں، وہ کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کی آؤٹ پٹ یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ سیم سوال میں نے غامدی صاحب سے بات کی تھی کہ اتنی یونیورسٹیاں، اتنے مدرسے بن گئے ہیں، ایک غامدی اور نہیں نکل رہا، مودودی نہیں اور نکل رہا، ڈاکٹر اسرار نہیں اور نکل رہا۔ تو آپ غامدی صاحب کی عاجزی دیکھیں، انہوں نے کہا انجینئر صاحب اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ میرا نام تو نہ لیں، یہ تو بہت بڑے لوگ تھے، اپنے آپ کو انہوں نے نکال دیا، مودودی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، میرا نام نہ ان کے ساتھ لیں آپ۔ تو میں نے کہا ایسے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آئنسٹائن اور نیوٹن جو ہے نا، یہ مدرسوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہوتے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ مدرسے پھر کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی باتیں عام بندوں کو عام فہم انداز میں سمجھائی جائیں۔ مودودی پیدا کرنے کے لیے مدرسے نہیں بنتے، نام مدرسے بنانے سے مودودی بن سکتے ہیں۔ ایک فوٹو کاپی نہیں، ایک پاسوں کٹ ہوتے دو پاسوں نکل آئے گی۔ ہاں، مودودی صاحب نے جو علمی کام کیا ہے، اس کام کو عام بندوں کو سمجھانے کے لیے مدرسے بنائے آپ۔ وہ آپ 1000 مدرسے بناتے رہے، مودودی پھر بھی جب اللہ نے نکالنا ہوگا اسی وقت ہی نکلے گا۔ ڈاکٹر اسرار کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے ہزاروں ڈاکٹر پروڈیوس کیے ہیں، ان کی اولادیں بھی نہیں ان کو جانتی ہیں۔
پر ڈاکٹر اسرار ایک ہی پروڈیوس کیا ہے. آپ کوئی کہہ نہیں جی میں اپنے بچے کا نام بھی اسرار کر رکھ لوں, میں اس کا ایف ایس سی میں ایڈمیشن بھی کروا لوں کنگ ایڈورڈ میں, شاید ڈاکٹر اسرار بن جائے. نہ بھائی, ہزارہ بچے بھی کر لو, نہیں بننے. ٹھیک ہے جی, یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں, یہ لوگ مبوس ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں, یہ بنانے سے نہیں بنتے. باقی لوگ جو ہے نا وہ ان کی تعلیمات سمجھانے کے لیے آپ آگے کاپیاں ضرور تیار کرتے رہیں, وہ نہیں. اب احمد دیدات کو کہ جی میں احمد دیدات صاحب کی وہ پوری ویڈیوز دیکھ کے تو احمد دیدات بن جاؤں گا, نہیں ہو سکتا. یا کوئی مدرسہ بن جائے, کوئی 8-10 احمد دیدات کے ہزاروں شاگردوں میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہی نکلا ہے نا, باقی لوگ نہیں سنتے تھے. تو یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے. اصل میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ بہت ساری خواتین کو نا جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے پھر مجبوراً جو ہے نا وہ مرد مبلغین کو جو ہے سننا پڑتا ہے یا مجبوراً ان کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے کن کو, عورتوں کو مردوں کے پاس جانا پڑتا ہے؟ جانا سے مراد کے سوالات کرنے پڑتے ہیں مجبوراً, کیونکہ ان کے پاس کوئی اس لیول کی مبلغین ہی نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, سوال کریں, جواب دیں. آپ چھپی دوستی نہ ان سے کریں, سوال تک ہی رہے نا, آپ آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے نا.